الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میزبان مکرم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب اور یہاں پر موجود اسلامی نظریاتی کونسل کے جید اراکین جناب حضرت صاحبزادہ خالد سلطان القادری صاحب، جناب علامہ راغب نعیمی صاحب، جناب جلال الدین ایڈوکیٹ صاحب سابق سفیر، اور ہمارے بہت ہی محترم جید دانشور حضرات جو اسلامی نظریاتی کونسل اور ہمارے ساتھ بہت ہی دوستانہ اور احترام کا رشتہ رکھتے ہیں. ڈاکٹر عامر تحسین صاحب، ڈاکٹر عبدالرحمن خلیل صاحب پشاور سے ہمارے ساتھ تشریف لائے، اور یہاں پر ہاؤس آف نالج بیت الحکمہ سے منسلک اساتذہ کرام، معلمین، متعلمین، خواتین و حضرات، ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی کے لمحات ہیں کہ اس دور میں کہ جب ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے علمی جو سلسلے تھے وہ تقریباً بانجھ ہو چکے ہیں، تو اس صورتحال میں بیت الحکمہ کراچی، ہاؤس آف نالج کراچی کی صورت میں ایک جزیرہ موجود ہے، اور یہ دوسری مرتبہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں اور بھرپور نشست ہوئی ہے. اب بھی آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کے سیکریٹری صاحب جناب اکرام الحق یاسین صاحب کا خطاب سنا. اسلامائزیشن یا اسلامی نظام کے تصورات کے حوالے سے بہت ہی نایاب گوشے ہیں جو ہمارے نصاب میں یا ہمارے ہاں جو عمومی تاریخی کتب ہیں ان میں ان کا ذکر نہیں ملتا، اور سیکرٹری صاحب نے ارکائیو سے معلومات اور دستاویزات حاصل کر کے بڑی محنت اور عرق ریزی کے ساتھ تو کتابیں بھی تصنیف کی ہیں، اور اہل علم کے سامنے جب گفتگو کا موقع ملتا ہے تو ان کے سامنے یہ نادر نکات بھی پیش کرتے ہیں. مجھے ہمارے رفیق کار، ہمارے دوست، ہمارے محترم میزبان جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ 6 سالہ دورے چیئرمین شپ میں اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے جو مشکل مسائل آئے تو ان مسائل میں کس طرح اسلامی نظریاتی کونسل نے کردار ادا کیا، اس میں کیا مشکلات سامنے آئیں، کس طرح ہمارا تعامل رہا پالیسی سازوں کے ساتھ، جو داخلی پالیسی ساز ہیں یا پھر عالمی پالیسی ساز ہیں، عالمی ادارے
یا سفارت خانے جو اپنے اپنے ممالک کی پالیسیوں کی نمائندگی کرتے ہیں. یقیناً دلچسپ مراحل آئے، مشکل مراحل آئے، لیکن الحمدللہ جو ٹیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ان کی رہنمائی کے ذریعے ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم پاکستان کی ایک بہتر نمائندگی کریں، اور پاکستان پر جو داخلی اور خارجی دباؤ ہے اس سے اپنے ملک کو، اپنے باشندگان پاکستان کو اس مشکل سے مخرج دینے میں، نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں. تو تجربے تو بہت ہیں. کچھ تجربے یا کچھ مراحل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اسلامی نظریاتی کونسل، جیسا کہ آپ میں سے اکثر کو معلوم ہوگا، کہ کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہے، کوئی حکومتی ادارہ نہیں ہے، یہ آئینی ادارہ ہے. حکومتی، سرکاری، آئینی ادارے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حکومت یا سرکاری ادارے میں جو اتھارٹی ممبران یا جو متعلقہ لوگ ہیں ان کا تقرر کرتی ہے، نصب کی ذمہ داری جن کی ہوتی ہے، تو عزل کی ذمہ داری بھی ان کی ہوتی ہے. یعنی وہ تقرر بھی کر سکتے ہیں، ہٹا بھی سکتے ہیں. آئینی ادارے میں یہ ہے کہ وہ ایک خاص مدت ہوتی ہے، تو ٹائم باؤنڈ، جب تک وہ مدت مکمل نہ ہو وہ نصب تو کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے یا ادارہ یا اتھارٹی، لیکن عزل اس مدت سے پہلے ناممکن ہے آئینی طور پہ. چنانچہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے اداروں کو آزادی ہوتی ہے اور وہ آزادانہ رائے دیتے ہیں. جس طرح ہائی کورٹ ہے، جس طرح سپریم کورٹ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کے خلاف فیصلے آ جاتے ہیں. تو اسلامی نظریاتی کونسل کی بھی یہی حیثیت ہے، اور یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ یہ تو علماء کو برائب کرنے کے لیے یا حکومتی تائید کے لیے کوئی ایک مذہبی ادارہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں. اور ہماری بہت سفارشات، متعدد سفارشات ایسی ہیں کہ ان پہ مختلف حکومتیں وہ ناراض ہوئی ہیں، وہ انہوں نے پسند نہیں کیا. لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ ایک آئینی حیثیت حاصل ہے، تو وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران یا چیئرمین کے خلاف کچھ کرنے سے قاصر رہے. جو بڑے تجربے ہوئے جس میں اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنا کردار ادا کیا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جن علماء کرام نے یا اس وقت کے جو قائدین تھے، انہوں نے 1973 کے آئین میں جس طرح ایک باضابطہ اسلامی نظریاتی کونسل کو تشکیل دیا، یہ بہت ہی مستقبل بین لوگ تھے، فیوچرسٹ تھے. اور انہوں نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا کہ جو منفرد ادارہ ہے. کچھ اور بھی ممالک میں ہے، لیکن ان کی حیثیت زیادہ تر سرکاری ہے. مثلا سعودی عرب میں ہے، لیکن مجلس کبار العلماء سرکاری ہے. مصر میں یہی حیثیت جامعہ ازہر کو حاصل ہے، لیکن جامعہ ازہر بہرحال ایک سرکاری ادارہ ہے. اسی طریقے سے برونائی میں سلطان کا ایک سیل ہے شریعت کا، وہ ان کی بات مانتے ہیں لیکن اس کی آئینی حیثیت نہیں ہے. ایران میں پاورفل ہے، اس میں جو ان کا فیصلہ ہوتا ہے مجلس خبرگان، تو وہ ختمی ہوتا ہے. اس میں بھی پھر کچھ صورتیں بنی ہیں کہ اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر کیا صورت ہوگی اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، لیکن وہ ہے پاورفل. بڑا مسئلہ
ہمارے ملک میں یا ہمارے دور میں، میرے دور میں، 6 سالہ دور میں جو آیا وہ کرونا کا تھا۔ کرونا میں جب کرونا کی وبا آئی تو پوری دنیا میں ایک افراتفری، ایک ارتعاش، ایک خوف کی فضا پیدا ہو گئی، اور یہ کہا گیا کہ فاصلے رکھے جائیں، ماسک لگائے جائیں، اجتماعات نہ بنائے جائیں۔ اب یہ صرف احتیاطی تدابیر نہیں تھی، بلکہ اس کا معاملہ یا اس کا تعلق مذہب کے ساتھ بھی بنا۔ مذہب کے ساتھ اس طرح بنا کہ بڑے بڑے اجتماعات مساجد میں ہوتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اسی دور میں عید الفطر، عید الاضحیٰ کی مواقع بھی آئے۔ پھر صرف مسلمان نہیں ہیں، اتوار کو چرچز میں مسیحیوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، شیعوں کے اجتماعات محرم میں امام باڑوں کے اندر بڑے بڑے ان کے جلوس ہوتے ہیں۔ تو اب یہ بڑا مسئلہ تھا، اور جب یہ دنیا میں اس کا اعلان ہوا کہ اب ہم ایک کرونا کے دور سے گزر رہے ہیں، تو 2 دن کے بعد اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے، اس نے ایک ایمرجنسی میٹنگ کیبنٹ کی بلائی، اور ہمیں بھی اس میں بلایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب اجتماعات میں مساجد اور یہ ساری باتیں۔ تو اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ صدر مملکت کو جناب عارف علوی صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اس سلسلے میں اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ گفتگو کرے، بات کرے، اور کوئی ایک لائحہ عمل بنائے۔ چنانچہ صدر عارف علوی صاحب، جنہوں نے ہمیشہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ قریبی رابطہ رکھا اپنے دور میں، اس نے مجھے بلایا اور یہ پوری تفصیل رکھی کہ اب تو مساجد کے اندر باجماعت نماز، پھر رمضان شریف میں تراویح اور جمعے کی نماز اور یہ ساری باتیں، اور چرچ اور امام باڑے، تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ظاہر ہے کہ اب تو ان تمام چیزوں پہ قدغنیں آئیں گی، لیکن میری تجویز یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو انڈیپینڈنٹلی یہ ذمہ داری دیں، ہم سب سے پہلے جو جید ترین علماء کرام ہیں ان کو اعتماد میں لیں۔ جب ہم جید ترین علماء کو اعتماد میں لے لیں گے تو پھر ہماری طرف سے جب اس کی تائید اور تحسین ہوگی، تو پھر چونکہ ہم آئینی ادارہ ہیں تو پھر ہماری حیثیت دینی مدارس سے بالکل مختلف ہوگی، اور ہم ایک آئینی ادارے کی حیثیت سے اس کو آگے لے جائیں گے۔ تو فوری طور پہ عارف علوی صاحب نے اس بات کو بہت پسند کیا، اور انہوں نے فوراً اجلاس بلایا، لیکن وہ اجلاس زوم پہ، اس لیے کہ اس کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنے بڑے گروپ کو یکجا کیا جائے۔ تو ایوان صدر میں وہاں پہ علماء کرام بلوچستان سے، گلگت بلتستان سے، کشمیر سے، پنجاب سے، کراچی سے، جید ترین علماء جو ملک کے اندر ہیں، ہمارے مفتی منیب صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، یاسین ظفر صاحب، کوئٹہ کے علماء، گورنر ہاؤس میں، ہر گورنر ہاؤس میں، ہر کمشنر ہاؤس میں، اور جو ہم تھے کچھ اسلام آباد کے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے، ہم فاصلوں پہ بیٹھ گئے، اور تقریباً 4-5 گھنٹوں کا میراتھن سیشن ہوا، اور اس پر اتفاق ہوا کہ علماء کرام اپیل کریں عوام سے کہ وہ مساجد کی بجائے گھروں میں نماز پڑھیں، تراویح گھروں میں پڑھیں، اور اجتماعات نہ بنائیں، اور فاصلے پہ کھڑے ہوں، اور ماسک پہنیں، اور خطبہ جو ہے وہ مختصر ہو تاکہ لوگوں کے درمیان اجتماعیت کی شکل کم سے کم ہو،
اور تقریریں ان کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی تراویح میں بات آ گئی، تو پھر ہم نے فوری طور پہ زوم پہ اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس کیا، اور یہ جو فیصلے ہوئے تھے ان کی تائید حاصل کر لی، اور اس تائید کو پھر ہم آگے لے جاتے رہے۔ اور اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں آپ کسی کو یہ کہیں کہ آپ مسجد میں نہ آئیں، آپ کسی کو یہ کہیں کہ آپ فاصلہ رکھیں، آپ کسی عالم خطیب کو یہ کہیں کہ آپ خطبہ نہ دیں یا خطبہ مختصر دیں یا تقریر نہ کریں، یا پھر جمعے کے حوالے سے ہم نے اپنی مسجد اسلامی نظریاتی کونسل کی مسجد جو ہے اس کو تو جمعے میں لاک کر دیا، تاکہ ایک میسج جائے کہ ظاہر ہے کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کی کتنی احتیاطی تدابیر ہیں۔ تو ماسک کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ فقہ جو ہے اس کا یہ ہے کہ جو مصلی ہے اس پہ آپ کی ناک موجود ہو، رگڑے، تو ماسک میں تو یہ صورت نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں جو اب ضرورت پڑتی ہے، ایک اضطرار کی کیفیت ہوتی ہے، علماء کرام نے اس میں بڑا قائدانہ کردار ادا کیا، اسلامی نظریاتی کونسل نے اس معاملے کو آگے بڑھایا، اور ہم نے 2 تصورات دیے یا نعرے دیے، اور وہ ایک نعرہ تھا ہوم ورشپ، اور دوسرا یہ کہ گھر کا مرد گھر کا امام، کہ آپ گھروں کے اندر بے شک فاصلوں کے ساتھ، احتیاطی تدابیر کے ساتھ باجماعت نماز مساجد کے اندر نہ آئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت لیڈنگ رول تھا جو اس وبا کی صورت میں علماء کرام کی مشاورت کو یقینی بنا کر اور اسلامی نظریاتی کونسل نے ادا کیا، اور اس پہ پھر ہمارے بہت سے SOPs بھی آ گئے، اور الحمدللہ کہ ہمارے SOPs کو پوری دنیا میں سراہا گیا۔ تو ایک تو یہ کردار تھا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ عوامی لوگوں کی، انسانوں کی خدمت کے لیے اور انسانوں کی صحت کے لیے دین کا انطباق یقینی بنا کر، اور جس طریقے سے حج میں بھی ہوا کہ تعداد کم کر دی جائے، لیکن تاکہ وہ نہ ہو کہ حج بالکل موقوف کر دیا گیا، نہیں، تعداد کم کر دی جائے، تو ایسا ہی ہوا۔ دوسرا بڑا مسئلہ جو ہمارے سامنے آیا، اور اس میں ایک بین الاقوامی مشکل بھی پیدا ہوئی، وہ اسلام آباد کے اندر مندر کی تعمیر۔ 4 کنال زمین ہندوؤں کو حکومت پاکستان نے دی، وہ بھی عمران خان کا دور تھا، اور اس پہ بڑا ایک اسلام آباد کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور پشاور سے بھی، یہاں پنجاب کے جو نزدیکی علاقے تھے، گجر خان وغیرہ، یہاں سے بھی عصر مغرب کے درمیان لوگ آ جاتے تھے اور وہاں پہ احتجاج کرتے تھے جہاں پہ مندر کے لیے زمین تھی، اور جو انہوں نے 4 دیواری بنائی تو اس 4 دیواری کو بھی اکھیڑنا شروع کیا، اور وہاں پہ پھر باقاعدہ اذان دیا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ وہ مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ انڈین میڈیا نے پاکستان کے خلاف بہت سخت پروپیگنڈا شروع کیا، اور اس سے پہلے انڈیا کو ہم نے ڈیفینسو پہ رکھا تھا، بابری مسجد کے حوالے سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک، مسیحیوں کے ساتھ سلوک، تو بین الاقوامی فورمز پہ انڈیا ڈیفینسو پہ تھا۔ یا جب مندر کا مسئلہ آیا تو انڈیا دوبارہ ایگریسو پوزیشن پہ آ گیا، اور پاکستان ڈیفینسو پہ چلا گیا کہ تم سے ایک چھوٹا سا مندر تو برداشت نہیں ہو رہا، اور آئے ہو لینے بابری مسجد، اور اس قسم کی باتیں بہت ہی یعنی زہرآلود اور طنز سے بھرپور پروپیگنڈا انڈیا میڈیا پہ، اخباروں میں اور ٹی وی چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ چلنے لگا، اور پھر اس پہ امریکہ کی ایمبیسی، برٹن کی ایمبیسی، اور جہاں جہاں انڈینز پاورفل تھے ان کی ایمبیسیز نے ہمارے ساتھ رابطہ شروع کیا کہ یہ کیا ہوگا، اور یہ کس قسم کی صورتحال ہے، اور یہ عجیب بات ہے، اور یہ کیسے ہوگا، اور یہ فریڈم، ریلیجیس فریڈم، یہ وہ۔ ہوا یہ کہ پھر جب یہ صورت پیدا ہو گئی تو گورنمنٹ نے
مندر کا مسئلہ جو تھا وہ حکومت پاکستان نے اسلامی نظریاتی کونسل کو ریفر کر دیا. تو یہ اب خوشی کی بات ہے اور اطمینان کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس شام مغرب کی خبروں میں اعلان ہوا کہ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ریفر کر دیا گیا، دوسرے دن نہ کوئی جلوس آیا، نہ کوئی بندہ آیا، نہ کسی نے وہاں پہ اذان دی، اور رفتہ رفتہ انڈین پروپیگنڈا جو تھا وہ بھی کم ہونا شروع ہو گیا. لیکن اس کے بعد ٹیلی فون جو تھے وہ ایمبیسیز کے وہ آنا شروع ہو گئے. ہم نے پالیسی یہ بنائی کہ اس وقت جو ایک سچویشن ہے یہ ایک جذباتی سچویشن ہے. تو میں نے گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش کی کہ اس جذباتی سچویشن میں اب ہم سے امید نہ رکھیں کہ ہم کوئی رائے دے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پانی ابل رہا ہو تو اس میں پھر بندہ اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. تو ایک جذباتی ماحول میں ہم ایک غیر جانبدارانہ یا خالص علمی رائے شاید نہ دے سکیں، اور ہم شاید ایک دباؤ کے اندر کوئی رائے دے دیں کہ جو ممکن ہے کہ وہ صحیح نہ ہو. تو آپ نے ہمیں وقت دینا ہے، اور وقت آپ دیں گے تو باقی جو ایمبیسیز ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کے رابطے ہوں تو جیسے بھی ہوں ہم الحمدللہ اس کو ٹیکل کر لیں گے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ بالکل بے فکر رہیں. تو ہم نے 3-4 مہینے لیے، لیکن ریسرچ ونگ کو ہم نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ رپورٹ تیار کریں، اور رپورٹ کے لیے ہم نے ایک فارمیٹ بنایا. فارمیٹ یہ تھا کہ اس قسم کی صورتحال میں قرآن پاک کے اندر ہمارے لیے کیا ہے، احادیث نبویہ میں کیا ہے، تعامل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے، خلافت راشدہ میں کیا ہے، دور بنی امیہ دور بنو عباس میں کیا ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام کے بعد اور پھر دور بنی امیہ میں مسلمانوں کے رابطے ہوئے 2 عبادت خانوں کے ساتھ، چرچز اور سینیگاگز، یہودیوں کے معابد اور مسیحیوں کے معابد ہمارے رابطے ہوئے. پھر ہم دیکھیں کہ ہم جائیں کہ انڈیا میں جب مسلمان آئے، محمود غزنوی یا اس سے پہلے سندھ میں آئے محمد بن قاسم، تو وہاں پہ ہمارا رابطہ ہوا، مسلمانوں کا رابطہ ہوا مندروں کے ساتھ، اور بعد میں مغلوں کے بعد گردواروں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا. تو یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے رویے کیا رہے. بڑے بڑے جید ترین علماء اس دور میں گزرے ہیں، لٹریچر ہمیں دستیاب ہو جائے گا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا